السلام علیکم۔ کبھی یہ غور کیا ہے کہ دن کے پہلے چند لمحات ہمارے پورے دن کی سمت کیسے بدل سکتے ہیں؟ آج ہم فجر کی نماز کے بعد کے 9 ایسے سادہ لیکن بہت گہرے اعمال کو سمجھیں گے جو صرف ایک روٹین نہیں بلکہ زندگی میں حقیقی برکت اور سکون لانے کی چابی ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جنہیں اگر خلوص اور ہمیشگی سے اپنا لیا جائے تو نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ سوال دراصل ہمیں ایک گہری حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صبح کا پہلا گھنٹہ صرف وقت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے جسے دنیا کے کامیاب ترین لوگ اور قدیم حکمت دونوں ہی مانتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمارے آنے والے 23 گھنٹوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ان تمام اعمال کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے برکت کا حصول۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ کام کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہے جو ہمارے وقت میں وسعت پیدا کر دیتی ہے، ہماری کوششوں میں آسانی ڈال دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل کو ایک گہرے سکون سے بھر دیتی ہے۔ تو اپنے اس سفر میں ہم ان 9 اعمال کو 5 حصوں میں سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کس طرح ہماری صبح کو ایک طاقتور آغاز دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے فجر کے وقت کی اصل طاقت کو سمجھتے ہیں۔ آخر ان شروع کے لمحات میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمارے پورے دن کی کیفیت کو بدل کر رکھ سکتی ہے؟ پہلا اور شاید سب سے اہم قدم فجر کے بعد سونا چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس وقت سونے کا مطلب ہے کہ ہم برکت، ذہنی تازگی اور روحانی سکون کے ایک بہت خاص دور کو کھو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا ایک عام عادت کو ہی اپنائے رکھنا ہے یا پھر اس راستے کو چننا ہے جو ہمارے دن کو اللہ کی رحمت اور برکت سے بھر دے؟ یہ صرف جاگنے اور سونے کا معاملہ نہیں، یہ ایک سوچ کا معاملہ ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں ان اعمال کی طرف جو ہمارے دن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو صبح سویرے ہی ہماری سوچ اور ہماری روح کو صحیح سمت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس حصے میں 2 بہت ہی بنیادی اعمال شامل ہیں، ایک اللہ کا شکر ادا کرنا اور دوسرا اس کی تسبیح بیان کرنا۔ آئیے ان کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، شکر گزاری صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ دل کی گہرائی سے ان نعمتوں کو محسوس کرنا اور ماننا ہے جو ہمیں ملی ہیں، ہماری صحت، ہمارا گھر، ہمارا ایمان اور ایک نئی صبح دیکھنے کا موقع۔ جب ہم ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں نا، تو دل میں خود بخود ایک مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں ہے، یہ ایک الہی قانون ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری ایک ایسا طاقتور عمل ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں مزید نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح کو یوں سمجھ لیں جیسے یہ ایک روحانی ورزش ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی پریشانیاں اور شور ہمارے ذہن پر حاوی ہوں، اللہ کا ذکر ہمارے اندرونی نظام کو ٹھیک کر دیتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے اپنی سوچ کی بنیاد رکھ دی تو اب آئیے ان عبادات کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مزید گہرا اور مضبوط کرتی ہیں۔ اس حصے میں 3 بہت خاص عبادات شامل ہیں جو صبح کے وقت کی روحانیت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں: قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف اور چاشت کی نماز۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت، چاہے وہ صرف چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، دن بھر کے لیے ایک حفاظتی ڈھال اور رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے وقت میں ایسی برکت ڈالتی ہے کہ مشکل کام بھی آسان لگنے لگتے ہیں۔ 10 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، دن کا آغاز ہی اللہ کی 10 گنا رحمتوں کے ساتھ ہو۔ یہ وہ عمل ہے جو دل سے پریشانیوں کا بوجھ ہٹاتا ہے اور اللہ کی مدد کو ہماری طرف کھینچ لاتا ہے۔ چاشت کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونے سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک پرسکون خاموش گفتگو ہے۔ یہ ہمیں دن بھر کے لیے ایک روحانی اطمینان اور حفاظت کا احساس دیتی ہے۔ اب ہم ان آخری اعمال کو دیکھتے ہیں جو ہماری اندرونی روحانی کیفیت کو ہماری عملی زندگی سے جوڑتے ہیں اور پورے دن کے لیے ایک مضبوط سہارا بنتے ہیں۔ دعاؤں کا مطلب ہے اللہ سے ایک بالکل فطری اور سچی بات چیت کرنا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر ضرورت اس کے سامنے رکھیں، دل سے مانگیں کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ توکل ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، یہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مایوسی سے بچاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے لیے جو بھی کرے گا بہترین ہی کرے گا۔ یہ نبوی مثال توکل کی روح کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یہ وہی بھروسہ ہے کہ جس رب نے ان پرندوں کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے وہ یقیناً ہمیں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور صدقہ کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، کسی کی مسکرا کر مدد کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ دن کے آغاز میں دیا گیا صدقہ دل کو نرم کرتا ہے اور آنے والی مشکلات کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ 9 اعمال صرف کرنے والے کاموں کی کوئی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور مربوط نظام ہے۔ تو یہ معمول دراصل ایک پورا سسٹم ہے، یہ ہماری اندرونی سوچ کو ہمارے بیرونی عمل سے جوڑتا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو ایک عبادت بنا دیتا ہے، یہ ہمیں شکر، بھروسہ اور مقصد کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ یہ سوال ہمیں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو نیت اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ محض عادتیں نہیں رہتی، بلکہ ہماری روحانی ترقی اور اللہ سے قربت کا ایک سفر بن جاتی ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔